الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الامام المنتظر عجل اللہ تعالی له الفرج روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق الله العلي العظيم. برشان محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. آغاز سخن میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس مناسبت کے حوالے سے عالم اسلام اور عالم تشیع، طلاب، علماء اعلام، وزارت علمیہ اور وہ لوگ کہ جو خاندان رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، اس مبارک مناسبت کی عرض سے ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ بات قابل غور ہے اور قابل فکر ہے کہ آخر اس بات کی وجہ کیا ہے کہ خداوند متعال نے اس نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد اس نظام ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے نظام امامت اور ولایت کو قائم کیا. ہمارے ذہنوں میں جو غدیر کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے حج سے واپس آتے ہوئے حجاج کرام کے درمیان ایک جملہ سنایا اور اس جملے میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر دیا. اس کے بعد اس واقعے کی گہرائی اور گہرائی کے بارے میں کسی کے پاس علم نہیں ہے. ہم نے غدیر کو صرف بعنوان یہ کہ یہ ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. حقیقت میں غدیر ایک فکر کا نام ہے. غدیر ایک اس نظام کا نام ہے کہ جس نظام کو خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے اور ان کے وزراء اور جانشین کے ذریعے سے عالم انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو غدیر ایک ایسی فکر کا نام ہے کہ جو فکر سماج اور معاشرے میں محبت،
سماج اور معاشرے میں ولایت، سماج اور معاشرے میں انسانی اقدار کو زندہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ جب فکر صحیح و سالم نہیں ہوگی تو انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ فکر کا صحیح ہونا، فکر کا سالم ہونا، اور فکر اس عالی ترین مقام پر ہو کہ جہاں پر انسان خود بھی بدلے اور سماج کو بھی بدلے۔ اس واقعہ غدیر نے سب سے اہم کام جو کیا ہے وہ کام یہ کیا ہے کہ اس نے منافقین کے چہروں کو سامنے لایا ہے۔ وہ لوگ کہ جو کہتے تو تھے کہ ہم پیغمبر اسلام کو ماننے والے ہیں، پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، پیغمبر اسلام کے سامنے ان کی امانت داری کا ہر اعتبار سے اقرار کرتے تھے، لیکن جب پیغمبر اسلام نے اعلان کیا اب معلوم ہوگا کہ یہ پیغمبر اسلام کو کس حد تک تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس واقعے سے منافقین سامنے آ گئے، اس لیے کہ منافق وہ ہے جو کسی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا ہے، منافق وہ ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی جملہ سننا نہیں چاہتا ہے۔ منافق کی خاصیت یہ ہوتی ہے جو دل پر ہوتا ہے وہ زبان پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ منافق وہ ہے کہ جس کا جو ہے وہ رہنا سہنا جہنم کے سب سے پائین ترین طبقے پر ہوگا۔ منہ پر کچھ کہتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ کہتا ہے، یہ منافق ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس منافقت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر غدیر میں منافقت نہ ہوتی، اگر غدیر میں میڈیا نے بہترین کام کیا ہوتا، میڈیا نے اس پیغام کو عالم اسلام تک پہنچایا ہوتا، اس لیے کہ وہاں پر بہت راوی موجود تھے لکھنے والے۔ تو راوی کون ہوتا ہے آج کے زمانے میں کہا جائے تو رپورٹر، راوی، نقل کرنے والا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلی لانے کی کوشش کی، انصاف سے کام نہیں لیا پیغام کو پہنچانے میں۔ آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ پیغمبر اسلام نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے حج جو سب سے بہترین عبادت ہے، اس کے بعد اب یہ حاجی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر کے آئے ہیں، اور غدیر خم کے مقام پر جہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے کہا ان کو روکو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو روکنے کا مقصد کیا تھا؟ روکنے کا مقصد یہ تھا کہ علی کو عالم اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے ولی بنانا چاہتا ہوں۔ تو جو کیا حضرات نے ولی بنانا چاہتا ہوں، آپ کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ درحالی کہ اس سے پہلے وہ امام تھے، لیکن یہ اعلان ضروری تھا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب تشیع میں، اب توجہ سے سنیے گا، مذہب تشیع میں کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے امام بنائے۔ مذہب تشیع میں نہ کوئی نبی بنا سکتا ہے، نہ امام بنا سکتا ہے۔ آیہ بلغ کہتی ہے کہ پیغمبر پہنچا دیجئے، انہیں جو کہا گیا ہے، خود سے پیغمبر نہیں کہہ رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ میرے خلیفہ ہیں، ولی ہیں، میرے وزیر، کہا جو کہا گیا اسے پہنچا دیجئے۔ تو اس بلغ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ علی ولی ہیں، منشا الہی یہ ہے کہ ان کی مرضی سے یہ ولی ہیں، خدا چاہتا ہے یہ ولی ہیں۔ اور نظام ہدایت کیا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے چلے گا۔ یہاں سے نظام چلے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت عظیم مناسبت ہے عالم اسلام کے لیے۔ غدیر کے سلسلے میں 2-3 نقطے عرض کروں گا۔ پہلا یہ ہے کہ غدیر کو خود سمجھیے، دوسرا یہ ہے کہ غدیر کو دوسروں کو سمجھائیے۔ سن رہے آپ حضرات؟ پہلا کام یہ ہے غدیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دوسرا کام یہ ہے غدیر کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ غدیر کو بھلانا نہیں ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کی شکایت تھی نا کہ تم لوگ غدیر کو بھول گئے ہو، غدیر کو نہیں بھولنے دینا ہے۔ جس دن یہ ہمارے نصاب اور ہمارے نصاب سے غائب ہو گیا یہ چیپٹر، اس کے بعد ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہم مومن نہیں رہ سکتے ہیں۔ اب احیاء غدیر، غدیر کو زندہ رکھنا اور پیغام غدیر کو زندہ رکھنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس پیغام کو امانت داری کے ساتھ، اس پیغام کے اندر بغیر تبدیلی کے ساتھ دنیا والوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ اس دنیا میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام نے ولی بنایا ہے، منصب ولایت عطا کیا ہے۔
غدیر خم کے میدان میں. تو اس کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. آپ ان کی تمام تر باتوں سے آگاہ ہیں, لیکن ایک شکوہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ شکوہ یہ ہے کہ ہم نے مولا کو صرف اس حد تک سمجھا ہے کہ نام مولا پر واہ واہ کی جائے, مگر جو مولا نے کہا ہے اس پر عمل نہ کیا جائے, جو کہا اس پر عمل نہ کیا جائے. حقیقی معنوں میں چاہنے والا وہی ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کہا اس پر عمل کرنا ہے. ولایت اور غدیر کے پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج جو دنیا میں جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں یہ غدیر سے دوری کا نتیجہ ہے. آج جو دنیا میں مسلمان جو ہے وہ دست بغریبان ہیں یہ غدیر سے دوری کا نتیجہ ہے. آج مسلمانان عالم کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, یہ غدیر سے دوری کی وجہ ہے. اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو مرکز اتحاد ہوتا ہے, امام محور ہوتا ہے عالم انسانیت کے لیے. اب اختلاف اسی لیے پیدا ہوا ہے دنیا میں کہ لوگوں نے امام کو چھوڑا ہے, اختلاف بنا ہے. غدیر مرکز اتحاد ہے, غدیر مرکز اتفاق ہے تمام لوگوں کے لیے. آپ مجھے بتائیے کیا دنیا میں ایسا کوئی مسلمان ہے کہ جو بغیر رسول کی رسالت کی گواہی کے بغیر مسلمان ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. کیا دنیا میں ایسا کوئی محب ہے, کوئی چاہنے والا ہے کہ جو اہل بیت کا نہ ماننے والا ہو اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے, ممکن نہیں ہے. اب یہ کہ جب سب مانتے ہیں اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. اور یہ وہ حدیث جو پیغمبر اسلام نے غدیر خم میں سنائی تھی اس کو سب نقل کیا ہے. فریقین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, ایک نے لکھا ہے اور تبصرہ کیا ہے اس بات کے اوپر کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. لہذا برادران ایمانی احیاء غدیر امر ضروری ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے ہیں. اس ضمن میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جو بڑی چشم کشا حدیث ہے, جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ و تیت ثنا کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں سے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. ایک حدیث کے جو ایک شخص مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر اسلام سے پوچھنا چاہتا ہے ان کی فضیلت کے بارے میں, تو اب اس حدیث کے ذیل میں مفصل گفتگو کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص انہ جاء الیہ رجل فقال له یا ابا الحسن انک تدعى امیر المؤمنین فمن امرک علیہم؟ قال علیہ السلام اللہ جل جلالہ امرنی علیہم. فجاء الرجل الى الرسول فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایصدق علی فیما یقول ان اللہ امرہ علی خلقہ؟ فغضب النبی ثم قال ان علیا امیر المؤمنین بولایت من اللہ عز وجل. علی کو اللہ نے بنایا. پوچھا کہ علی کو یہ جو مقام ملا ہے, یہ منصب ملا ہے, یہ ولایت ملی ہے, کیسے ملی ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا یہ علی کو جو مقام ملا یہ اللہ نے دیا ہے, یہ خدا نے دیا ہے, یہ کسی عام ذات نے نہیں دیا ہے. کہ خدا نے انہیں ولایت دی ہے. عقدہا فوق عرش, کہ جس کا اعلان عرش پر ہوا تھا, عرش پر اس کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی. یہ زمینی کوئی معاملہ نہیں تھا, زمین فیصلہ نہیں تھا, بلکہ عرش پر ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ وَأَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ مَلَائِكَتَهُ, اس کے بعد جو ہے وہ خداوند متعال نے اشہدہ گواہ رکھا, ملائکہ کو گواہ بنایا کہ ملائکہ گواہی دینا علی ولی ہے, علی امام ہے, علی خلیفہ ہے, علی خلیفہ بلا فصل ہے. اس کے بارے میں ملائکہ کو گواہ رکھا. ان علی خلیفۃ اللہ و حجت اللہ وانہ الامام المسلمین, یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے. اس کے بعد کہا یہ مسلمانوں کے امام ہے, مومنین کے بارے میں نہیں, مسلمانوں کے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے علی امام ہے. کوئی اس میں جو ہے وہ فرق نہیں ہے.
طاعتہ مفروضۃ، ان کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، مفروضۃ مقرورۃ بطاعت اللہ، یعنی علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت توجہ سے کہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہے، مقرون ہے۔ جو علی کی بات نہیں مانتا ہے وہ اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، جو علی کی بات تسلیم نہیں کرتا ہے وہ خدا کی بات تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اب مولا نے جو کہا اسے تسلیم کرنا پڑے گا، اگر مولا کی بات کو نہیں مانا ہے تو خدا کی بات کو نہیں مانا، دونوں جڑی ہوئی ہے۔ وَمَعْصِيَتُهُ مَقْرُونَةٌ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اب جو علی کی معصیت کرے گا وہ اللہ کی معصیت کر رہا ہے، جو علی کی بات نہیں سن رہا ہے وہ اللہ کی بات نہیں سن رہا ہے، جو علی کی بات کو ٹھکرا رہا ہے وہ اللہ کو ٹھکرا رہا ہے، جو علی کے سامنے لب گشائی کر رہا ہے وہ اللہ کے سامنے لب گشائی کر رہا ہے۔ مقام علی کو سمجھنے کے لیے خود بلند ہونا پڑے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے کہ علی کی معصیت خدا کی معصیت ہے، اور جو علی کا انکار کرے گا وہ خدا کا انکار کرے گا۔ تو جو کیا حضرات نے، علی کا انکار خدا کا انکار ہے، علی کی بات کو نہ ماننا خدا کی بات کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ اور جس نے مولائے کائنات کی امامت کا انکار کیا، رسول کہتے ہیں گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا، میری نبوت کا انکار کیا۔ اب مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ بغیر علی کو مانے ہوئے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ نبوت کا منکر ہے، جو نبوت کا منکر ہے وہ خدا کا منکر ہے، خدا کا منکر مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ کہ من انکر امامتہ فقد انکر نبوتی ومن قاتلہ فقد قاتلنی، جس نے علی کو قتل کیا اس نے گویا مجھے قتل کیا ہے، جس نے علی کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا ہے۔ ومن دفع فضلہ فقد نقصنی، جس نے علی کی فضیلت میں کمی کی گویا اس نے میری فضیلت میں کمی کی ہے، مجھے کم سمجھا ہے۔ بہت لمبی حدیث ہے، اس نے کہا کہ اس کے بعد فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا ہے، ائمہ طاہرین کا ذکر کیا ہے، کہ جتنے بھی یہ میرے اہل بیت ہیں یہ عالم پر میری طرف سے حجت ہے، خدا کی طرف سے کیا ہے؟ حجت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مانے بغیر انسان کہیں جا نہیں سکتا ہے، وہ خسرت دنیا والآخرہ ہے، دنیا میں بھی خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ اس لیے مولا کی ولایت کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہاں پر شعراء کرام نے اپنا کلام پڑھا ہے، بچوں نے اپنا کلام سنایا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر مولا کسی کو دینا چاہیں تو کمی ہے، ان کے دربار میں کمی ہے، کوئی کمی نہیں ہے نا، مولا کے پاس جو آتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اب سب نے اپنا کلام سنایا ہے، ہم ذاکری کرتے ہیں، کوئی شعر سناتا ہے، کوئی تواشی پڑھتا ہے، اظہار عقیدت ہے نا، اظہار عقیدت ہے۔ اب اس کے بدلے میں بھی خدا کچھ نہ کچھ ضرور دے گا، خدا نے اس کے بدلے میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور رکھا ہے، یہاں پر بھی رکھا ہے اور وہاں پر بھی ملے گا۔ آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ، چونکہ شعراء نے کلام پڑھا، میں سنانا چاہتا ہوں، شعراء حضرات تھوڑا سا سنیں، اس بات کی طرف متوجہ رہیں۔ ایک شخص مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے دربار میں حاضر ہوا اور جا کے مولا سے شکایت کی کہ مولا آپ کا جو روزہ ہے بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت روزہ ہے، لائٹنگ اچھی ہے، چمک رہے ہیں، زری بھی خوبصورت ہے، لوگ پیسہ بھی ڈال رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، مگر میں ایک طالب علم ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے، زری میں ڈالتا ہے، مگر میں طالب علم ہوں اور آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کے جوار میں رہتا ہوں، مگر میں مفلوق الحال ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ شکایت کر کے واپس آیا، اس کے بعد جو ہے وہ مولا نے خواب میں آیا اور کہا
کہا کہ آپ چاہتے ہو کہ اب دنیا چاہتے ہو نا، پیسہ یہ نہیں، دنیا، دولت چاہیے ہے، عزت چاہیے ہے، شہرت چاہیے ہے، تو ایک کام کرو، ہندوستان میں چلے جاؤ، وہاں پر دکن میں ایک شخص ہے، جا کے اس کو سناؤ کہ میں جو ہے وہ، اور یہاں آنے کے بعد یہ جو جملہ بتا رہا ہوں یہ وہاں سنا دینا، یہ جملہ سنا دینا۔ اس کے بعد کہا کہ مولا کیسی بات کہہ رہے ہیں، میرے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس تو سامان نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں سفر ہے، ہندوستان تو لمبا سفر ہے، میں کیسے وہاں پہنچوں گا اور اس پیغام کو پہنچاؤں گا، اس جملے کو میں جا کر کے سناؤں گا؟ کہا یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا میری بات سنو، اگر میرے پاس رہو گے نجف میں تو یہی دہی ملے گا، روٹی ملے گی، یہی غربت ہے۔ اگر پیسہ چاہتے ہو تو چلے جاؤ ہندوستان، وہاں پہنچو، جو میں نے بتایا وہ کرو، میرے پاس یہی کچھ ہے، دہی ملے گا، سوکھی ہوئی روٹی ہے، اور یہی سامان ہے جو بتا رہا ہوں۔ کہا کہ اس کے بعد اس نے دوسرے دن بھی کہا بات وہی ہے، میرے پاس کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہی جو ملا ہے۔ سیکنڈ ڈے کو پھر خواب میں آئے، اس کے خواب میں آنے کے بعد کہا کہ اب میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں جیسے وہ وارد ہوتا ہے، وارد ہونے کے بعد پوچھتا ہے کہ وہ راجا کہاں پر مسکن پذیر ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم نجف سے آیا ہے اور ان سے ملنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کون سا آدمی ہے جو نجف سے آیا اور بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے؟ خیر لوگوں نے ملاقات کروائی، گھر میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ صرف ایک جملہ کہا، وہ سن لیجیے جملہ شورا حضرات، بذرے گر نظر لطف بو تراب کنت، بذرے گر نظر لطف بو تراب کنت۔ یہ شعر جو ہے وہ بادشاہ نے کہہ رکھا تھا، کہا تم جا کے اس کا دوسرا سنا دینا۔ کہا کہ بے آسمان ربط و کار آفتاب کنت، یہ جملہ تھا، بے آسمان ربط و کار آفتاب کنت۔ اب بادشاہ نے یہ سنا یہ جملہ، اب لوگوں کو جمع کیا، وزراء کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ کل دربار لگا دو، لوگوں کو بلاؤ اور میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب جب دربار لگا اس کے بعد جو ہے وہ تمام لوگ بیٹھے، اس طالب علم کو جس نے شکایت کی مولا سے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو بڑے ہی فاخر لباس پہنایا گیا، اس کے بعد ایک اونچائی پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے، میں نے تو ایک پیغام سنایا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ بے آسمان ربط و کار آفتاب کنت، اس کے بدلے میں مجھے کیا، یہ میرے لیے اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں مولا کے بارے میں نے ایک شعر لکھا تھا، اس کا دوسرا شعر مجھے کہیں سے نہیں مل رہا تھا، میں نے ہندوستان کے فارسی شعراء کو لکھا کہ بھائی اس کا دوسرا شعر لے کر کے آؤ، ایران میں لکھا اس کا دوسرا مصرع لے کر کے آؤ، تو کوئی لے کر کے نہیں آیا ہے، تم وہ آدمی ہو جو مصرع لے کر کے آئے ہو، اور میں نے یہ نظر کر رکھی تھی کہ جو بھی اس کا دوسرا مصرع لے کر کے آئے گا اس کو اپنی جائیداد میں سے آدھی دے دوں گا۔ اس کو بادشاہ تھا، اور اس کے بعد میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں، ایک سے ایک خوبصورت ہے، شادی کرواؤں گا۔ کہ شادی وہاں ہو گئی، وہاں پہ پورا دربار لگایا گیا، اور اس دربار میں اس نے کہا کہ میں نے یہ مصرع کہا تھا، بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کنت، بے آسمان ربط و کار آفتاب کنت۔ اگر ذرے پر مولا کائنات کی نظر پڑ جائے تو وہ بوتراب بن جاتے ہیں، اور یہی نگاہ اگر آسمان کی طرف چلی جائے تو ظاہر سی بات ہے بے آسمان ربط و کار آفتاب کنت، وہ سورج پلٹ سکتے ہیں۔ یہ جو اب ظاہر سی بات ہے اس کی اتنی ارزش تھی شعر کی کہ اس کو مولا کائنات نے چھوٹا سا جملہ بتایا کہ جاؤ اس کے بدلے میں تمہیں شہرت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سرمایہ، سب کچھ ہے۔ اب جو مولا کے دربار میں ایک طالب علم گیا ہے، اگر سارے طالب علم اس نیت سے مولا کے دربار میں جائیں تو آپ یقین جانیے تمام تر مشکلات طلاب کی، لوگوں کی حل ہوتی، اس لیے کہ مولا کائنات کیا ہے؟ مشکل کشا ہے، ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب۔ ہر مشکل میں علی آتے ہیں، ہر جگہ علی آتے ہیں،
یہاں پر بھی علی کام آئیں گے، آخرت میں بھی علی کام آئیں گے، دنیا میں علی کام آئیں گے، محشر میں علی کام آئیں گے، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جسے رب العالمین نے کیا بنایا؟ مشکل کشا بنایا۔ آج بچے بھی کہتے ہیں مشکل پڑتی یا علی مدد، اچھا کلچر ہے یا علی مدد۔ اگر واقعی معنوں میں علی سے مانگا جائے تو علی دے دیتے ہیں۔ طالب علم کی بات پوری ہوئی اور اس کو آدھی بادشاہت مل گئی ایک شعر کے بدلے میں۔ اور اگر یہی شعر خلوص سے کہا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنت میں گھر نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ خلوص چاہیے ہے، عقیدہ چاہیے ہے۔ تو لہٰذا ان ایام کی جو افادیت ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس پیغام غدیر کو پہنچانے کی ضرورت ہے، اس کو نہیں بھولنے دینا ہے۔ اگر بھول گئے تو خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ہم کہیں پر جا نہیں سکتے ہیں، اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا غدیر یعنی احیاء سنت رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا غدیری یعنی غدیری جھوٹ نہیں بولتا ہے، غدیری سچ کا طرفدار ہوتا ہے، غدیری منافق نہیں ہوتا ہے۔ منہ پہ آ کے تو تعریف کر دی مولانا صاحب آپ بہت اچھے ہیں، پیٹھ پیچھے گئے تو بہت غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو غدیری یہ کام نہیں کرتا ہے۔ غدیری وہی ہوتا ہے جو نظام ولایت کو تسلیم کرتا ہے، پھر نظام ولایت میں رخنہ اندازی نہیں کرتا ہے، دل و جان سے مانتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں اس نظام ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور نظام ولایت کو ہر گھر میں عملانے کی ضرورت ہے۔ یہ دو تین گزارشات تھی کہ جو آج کی اس مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور یقیناً اس بابرکت مناسبت جو ہے وہ ہمارے لیے خداوند متعال سے ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے گا، یہاں پر بھی اور ہماری آخرت میں بھی اسے شفاعت کا ذریعہ قرار دے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں خدایت یہ واسطہ محمد وآل محمد کا کہ ہمیں صحیح معنوں میں پیغام غدیر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔